الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان قرناء جميعا إذا رفي أحدهما رفي الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جن اچھی عادات اور جن اچھے اخلاق اور جن دلی کیفیات کو پیدا کرنے کا حکم فرمایا ہے، ان اچھی عادتوں میں دو عادتیں بنیادی اور پوائنٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر دو عادتیں مسلمان کے اندر پائی جاتی ہیں، ایمان والے کے اندر وہ دو عادتیں پائی جاتی ہیں، تو ان دو عادتوں کے پائے جانے کی وجہ سے باقی عادتیں خود بخود دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور انہی دو عادتوں کو بنانے کے لیے، انہی دو اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے دلوں کے اوپر محنتیں کی جاتی ہے، مجاہدات کیے جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے دل کو سنوارنے کے لیے بڑی تگ و دو اور بڑی کوشش کی جاتی ہے۔ ان دونوں عادتوں کا تعلق دل سے ہے، اور دل کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے، جو حالت ہوتی ہے، وہ کیفیت اور وہ حالت
شروع ہو جاتی ہے۔ اصل چیز دل ہے، جسم ایک ڈھانچہ ہے، قبر میں جانے کے بعد میں یہ سارا کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ قلب کا اور روح کا آپس میں تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا پرتو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جہاں تجلیات آتی ہیں، وہ تجلیات، وہ کیفیات دل اور روح کے اندر آتی ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے اپنے جسموں سے زیادہ اپنے دلوں کی زندگی کو بنانے کی زیادہ کوشش کی ہے۔ جسم کمزور ہو، دبلا پتلا ہو، اس کی انہوں نے فکر نہیں کی، لیکن اگر دل کی کیفیت خراب ہو، دل کی حالت بدل جائے، تو اس حالت کو سنوارنے کے لیے وہ بڑے بڑے مجاہدات اور بڑی بڑی محنتیں کرتے تھے۔ وہ دو صفات جو ہر مسلمان کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت، بڑی خیریت اور بڑی اہمیت بتلائی ہے۔ وہ دو چیزیں ہیں، ایمان اور حیا۔ کیا ہے؟ ایمان اور حیا۔ مسلمان کے دل کے اندر اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اس مضبوطی کا مظہر، اس مضبوطی کے ظاہر ہونے کی جگہ پھر یہ بدن اور یہ جسم ہے۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو مسلمان کے لیے سارے اعمال صالحہ کو انجام دینا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر ایمان کمزور ہوتا ہے تو ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے مسلمان کے لیے اعمال صالحہ پر استقامت اور اعمال صالحہ کے اوپر اس کے لیے جمنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے شرم اور حیا۔ لفظ حیا عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے لفظی معنی یا جس کا لفظی ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ انسان کسی ناپسندیدہ چیز کی طرف جانے سے گھبرائے، ناپسندیدہ کام کرنے کی طرف جائے تو اس کے دل کے اندر ہچکچاہٹ پیدا ہو جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں شرم اور حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی طبیعت ایسی بن جائے کہ گناہوں کی طرف وہ جانے لگے تو اس کا بدن کانپنا شروع ہو جائے۔ شیطان اور نفس امارہ اگر اس کو گناہوں کی طرف لے جانا چاہیں تو اس انسان کے بدن کے اوپر ایک طرح کی کپکپی اور بدن کے اوپر ایک طرح کی گھبراہٹ طاری ہو جائے۔ شریعت میں اس کو شرم اور حیا کہا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جتنی اولاد ہے، قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر شرم و حیا کی صفت رکھی ہے، شرم و حیا کی عادت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کر کے جنت میں بھیج دیا۔
کہ آپ کو یہی رہنا ہے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ ان کو دنیا کی طرف بھی بھیجنا ہے اور انسانوں کی مخلوق کو پیدا کرنا ہے۔ تو جس درخت کے کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، شیطان کے حضرت حوا کو اپنے جال میں پھانسنے کی وجہ سے دونوں نے وہ شجر ممنوعہ اور ممنوعہ درخت کے پتے کھا لیے، یا ان کے اندر جو چیز پیداوار ہوتی ہے وہ کھا لی۔ کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی لباس بھی بدن سے اتر گیا، اور حضرت حوا کا جنتی لباس بھی بدن سے خود بخود اتر گیا۔ اب وہ لباس ان کے قریب بھی نہیں آ رہا ہے، تو وہ دونوں انجیر کے درخت کی طرف دوڑے، اور دوڑ کر کے انہوں نے اس کے پتوں کو توڑا، اور توڑ کر کے اس پتوں کے ذریعے اپنے جسم کو، اور جسم کے اندر خاص طور سے جو سطر کی جگہ ہوتی ہے، چھپانے کی جگہ ہوتی ہے، ان دونوں نے ان پتوں کے ذریعے ان کو چھپایا۔ اگر ان کے اندر شرم و حیا نہ ہوتی تو جنتی لباس کے اترنے کے بعد جانوروں کی طرح وہ بھی ننگے گھومتے رہتے، اپنے بدن کے چھپانے کی، اپنے سطر کو چھپانے کی وہ بالکل بھی کوشش نہ کرتے۔ لیکن حضرت آدم بھی بھاگے، حضرت حوا بھی بھاگی، اور بھاگ کر کے دونوں نے اپنے بدن کے اوپر ان پتوں کو لگایا، اور لگا کر کے اپنے بدن کو چھپایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دادا آدم کے دل میں، بابا آدم کے دل میں اللہ نے یہ شرم و حیا کی کیفیت پیدا کی تھی۔ جب ان کے اندر یہ عادت اور یہ کیفیت تھی تو قیامت تک آنے والی ان کی جتنی اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی ساری اولاد کے اندر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، ہر ایک کے اندر اللہ نے یہ صفت اور یہ کیفیت رکھی ہے۔ اسی صفت کی وجہ سے اللہ نے انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کیا۔ جانور ماں کے پیٹ سے جیسے نکل کر کے آتے ہیں، پوری زندگی وہ اسی طرح رہتے ہیں۔ جانور اپنی ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوتے ہیں، جس حالت میں، جس کیفیت میں، جس حیولے کے ساتھ وہ پیدا ہوتے ہیں، اپنی موت تک وہ اسی حالت کے اوپر رہتے ہیں۔ وہ اپنے لیے کرتے کو ضروری نہیں سمجھتے، وہ اپنے لیے پاجامے کو ضروری نہیں سمجھتے، وہ اپنے لیے لنگی پہننے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے اندر یہ کیفیت نہیں رکھی ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے یہ عادت اور یہ خصلت رکھی ہے، اس لیے انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے سمجھدار ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہے، کسی دھرم کو ماننے والا نہیں ہے، کچھ عقل و دانش اس کے پاس نہیں ہے، کچھ سمجھتا نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد وہ خود بخود اپنے کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہے، اپنے مخصوص اعضاء کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے پورے بدن کو زیب و زینت کے ساتھ میں اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرم و حیا کی کیفیت رکھی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دو چیزیں اپنے اندر اچھی عادتیں، اپنے اندر اچھی خصلتیں پیدا کرنے کے لیے، اپنی دل کی کیفیت کو اچھا بنانے کے لیے اپنے اندر دو عادتوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ پہلی عادت کہ ہمارے دل کا ایمان مضبوط ہو، اور دوسری عادت ہماری طبیعتوں کے اندر اللہ نے جو شرم و حیا پیدا کی ہے، اس شرم و حیا کے مطابق ہم اپنے آپ
سے، ہم غلط جگہ کے اوپر اپنے اعضاء کو غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو مکمل طریقے پر بچانے کی کوشش کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا، استحیوا من اللہ، اے میرے صحابہ اللہ سے شرم و حیا کرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے شرم و حیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، الحمدللہ ہم اللہ سے شرم و حیا کرتے ہیں، نستحی من اللہ والحمدللہ، ہم اللہ سے شرم و حیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ حضور نے فرمایا شرم و حیا یہ نہیں ہے، اگر تم اللہ سے شرم و حیا کرتے ہو تو ایسی صورت میں فَلْيَحْفِظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَاكَ وَلْيَحْفِظِ الْبَطَنَ وَمَا وَعَاكَ، تم اپنے سر کی اور سر کے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی غلط کاموں سے، غلط باتوں سے، گندے خیالات سے پوری حفاظت کرو۔ اللہ سے اگر حیا کرتے ہو تو سر کی حفاظت کرو۔ سر کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے دماغ میں گندے اور غلط خیالات نہیں آنے چاہیے، دماغ میں گندے اور غلط خیالات نہیں آنے چاہیے۔ دماغ کی بھی حفاظت کرو اور سر اور دماغ کے ارد گرد جو اعضاء ہیں ان کی بھی حفاظت کرو۔ دماغ کے ارد گرد کون سے اعضاء ہیں؟ ناک ہے، آنکھ ہے، منہ ہے، کان ہے، ان ساری چیزوں کی بھی گناہوں سے حفاظت کرو تو تم سمجھ لینا کہ ہم اللہ سے شرم کر رہے ہیں، ہم اللہ سے حیا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے دماغ میں خیالات گندے آتے ہیں، ہماری آنکھیں غلط جگہ پر پڑتی ہے، ہماری زبان حرام مال کھانے میں کوئی شرم نہیں کرتی، ہمارے کان غلط بات کو، گناہ کی بات کو سننے کے اندر کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، کوئی برائی محسوس نہیں کرتے، تو ہمارا دماغ شرم و حیا سے خالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا دماغ، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری زبانیں یہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا نہیں کر رہی ہے۔ دوسری چیز بتلائی وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا وَعَاكَ، پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ کے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی بھی حفاظت کرو تو تم سمجھ لینا کہ ہم اللہ سے شرم و حیا کر رہے ہیں۔ پیٹ کی حفاظت کیسی ہوگی؟ حرام کا لقمہ اندر نہیں جانا چاہیے، مشتبہ مال کا لقمہ اندر نہیں جانا چاہیے۔ پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد معدہ ہے، معدے کے اندر حرام چیز نہ جائے۔ پیٹ سے نیچے شرمگاہ ہے، شرمگاہ کا استعمال غلط جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو اس کا حلال طریقہ رکھا ہے اسی حلال طریقے کے ساتھ، جائز طریقے کے ساتھ اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ سے شرم کرتے ہو تو ان چیزوں کی حفاظت کرو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، الحیاء خیر کلہ، الحیاء خیر کلہ، حیا، شرم کرنا اللہ کے یہاں خیر ہی خیر ہے۔ حیا میں، شرم کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بے شرم نہ بنے تو کیا کریں، ہمارا کام نہیں بنتا ہے۔ بے شرم بن کر کے جو کام کیا جائے گا یاد رکھنا اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ضرور آئے گی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے۔ دو بھائی آپس میں ان کی کچھ بول چال ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے ان کی باتیں سنی تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے تو شرم کے مارے یہ کام نہیں کرتا،
تو حیا کے مارے یہ کام نہیں کرتا۔ آج ہم بھی اپنی اولاد کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم شرما شرمی میں حیا کے اندر جیسا کمانا چاہیے، جیسا کام کرنا چاہیے، ویسا کام تم کرتے نہیں ہو۔ حضور نے کیا فرمایا سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو ڈانٹ رہے تھے بڑے بھائی، ان کو بلایا اور فرمایا حضور نے دعہ فإن الحیاء من الایمان، ان کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ شرم و حیا کرنا ایمان کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے۔ شعب الایمان والی جو حدیث ہے، سب سے پہلی حدیث آتی ہے حدیث کی کتابوں میں، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے اور اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ہلکے درجے کا شعبہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ پھر حضور آگے خصوصیت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کرنا، شرم کرنا، یہ ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے۔ اور یاد رکھ لینا، تجربہ کر کے دیکھ لینا، جو آدمی جتنا باحیا ہوگا، جس آدمی کی طبیعت میں جتنی شرم ہوگی، وہ اتنا ہی زیادہ گناہوں سے بچنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اللہ سے بھی ڈرے گا، انسانوں کی بھی شرم اور لاج رکھے گا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، فلاں نے دیکھ لیا تو مجھے کیا کہے گا، میں یہ کام کر رہا ہوں، باپ نے دیکھ لیا تو باپ کیا کہیں گے، میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے یہ ساتھی مجھے دیکھ رہے ہیں، بعد میں مجھے یہ کیا کہیں گے۔ انسان کی طبیعت میں یہ شرم ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کی، اپنے استاد کی، اپنے ساتھیوں کی اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کی لاج رکھ کر کے وہ اس برے کام سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر طبیعت کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، دیکھ رہا ہے تو دیکھنے دو کیا ہوتا ہے، کیا کہتا ہے، دیکھ رہا ہے تو دیکھنے دو کیا ہوتا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، سمجھ رہے، کسی کی کوئی لاج نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو جو اس کو دیکھ رہے ہیں، جن کی نگاہوں کے سامنے وہ کام کیا جا رہا ہے، ان کی کوئی لاج اور کوئی پرواہ نہیں، تو لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کہاں ہے، کس نے دیکھا ہے، تو وہ اللہ سے ڈر کر کے گناہوں سے کیسے بچے گا۔ اس لیے حضور نے ان سے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، ان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ شرم و حیا ان کی طبیعت میں ہے، اور یہ شرم و حیا کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ اور ایمان کا ایک جزء ہے۔ ایک اور حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا، غور سے سننا، الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کی جوڑی ہے، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایمان ہوگا تو حیا بھی ہوگی، حیا ہوگی تو ایمان بھی ہوگا، اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر حضور نے آگے فرمایا اذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ان میں سے ایک اٹھ جائے گا تو دوسرا خود بخود نکل جائے گا، جب ان میں سے ایک اٹھ جائے گا تو دوسرا خود بخود نکل جائے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے دل کے اندر تو حیا آ نہیں سکتی ہے، اور حیا نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کی اور شرم و حیا دونوں کی آپس میں جوڑی ہے، دونوں لازم ملزوم ہیں، ایک کے آنے سے دوسرا آئے گا، ایک کے جانے سے دوسرا چلا جائے گا۔ ہم بھی اپنے دلوں کو ذرا ٹٹول لیں کہ ہماری طبیعت میں کتنی شرم و حیا ہے، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی کیفیت کتنی مضبوط ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں قبطیوں کی اور بنی اسرائیل کی دو نوجوانوں کی آپس میں لڑائی ہوئی. وہ بھاگتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی شکایت سنی اور شکایت سن کر کے جا کر کے اس کو ایک گوسہ مارا اور اسی گوسے میں اس کا کام تمام ہو گیا. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدین پہنچ گئے. ایک کنویں پر دیکھا کہ بہت ساری عورتیں پانی بھر رہی ہے کنویں سے، لیکن دو بچیاں دور کھڑی ہیں، وہ پانی بھرنے کے لیے قریب نہیں آ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم دور کیوں کھڑی ہو؟ نگاہ جھکا کر کے، سر جھکا کر کے دور کھڑی ہو، اس طرح تو تم کو کوئی پانی بھر کر کے نہیں دے گا. کہنے لگی وہاں مرد بھی کھڑے ہیں، عورتیں بھی کھڑی ہیں، ہم کو وہاں قریب جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ہمیشہ جب وہ گھر جاتی تھی تو سب لوگ جب پانی بھر کر کے فارغ ہو جاتے تھے تب وہ پانی لے کر کے گھر جاتی تھی. اس دن وہ دونوں بچیاں گھر جلدی پہنچ گئی تو ان کے باپ نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام. انہوں نے پوچھا بیٹیوں آج تم جلدی کیسے آ گئی؟ کہنے لگی آج ایک بندہ آیا تھا اور اس نے ہمارے گھڑے بھر کر کے ہم کو دے دیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا، بیٹا تھا نہیں، کہ جاؤ اس آدمی کو بلا کر کے لاؤ، وہ آدمی کون ہے؟ اس نے تمہارے گھڑے بھرے ہیں، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، میں بھی ان کو اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. وہ ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آئی. کیسے آئی؟ شرم کرتے ہوئے، حیا کرتے ہوئے آئی. قرآن نے یہ نہیں کہا وہ نبی کی بیٹی آئی، بڑے قد و قامت والی تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی پاک باز تھی، بڑی پاک دامن تھی. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے. قرآن اس بیٹی کی، نبی کی اس بیٹی کی حالت کو بیان کر رہا ہے. اس کی حالت کو نقل کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء. وہ بچی پیدل چلتے ہوئے آ رہی تھی اور شرم و حیا کے ساتھ آ رہی تھی اور دور ہی سے اشارہ کر کے ان کو بلایا. وہ آگے آگے چلتی رہی. موسیٰ علیہ السلام تھوڑے فاصلے سے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور وہاں تک پہنچ گئے. تو میرے بزرگوں، انبیاء کی اولاد، اولیاء، متقین، نیک لوگ دنیا کے اندر جتنے ہوئے ہیں وہ صفت حیا کے ساتھ، صفت ایمان کے ساتھ مکمل طور پر متصف رہے ہیں. اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی دوسری عادتوں کو اچھی بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی ایمان کی کیفیت کو مضبوط کریں اور اپنی طبیعتوں کے اندر شرم و حیا کو پیدا کریں. مردوں کی طبیعتوں کے اندر بھی شرم و حیا ہونی چاہیے، ماں بہنوں کی طبیعتوں کے اندر بھی شرم و حیا ہونی چاہیے. آج دنیا کے اندر ہمارے دشمن نے ہم کو جس چیز سے کمزور کیا ہے یہی دو چیزیں ہیں. آپ علماء سے سنیں گے، علماء آپ کو بتائیں گے. ایک تو پہلے زمانے کے اندر تو مسلمانوں کو قتل کیا جاتا تھا، کافر حکومت، مشرک حکومت، مسلم حکومت کے لوگوں کو مارتے تھے. آج زمانہ بدل گیا، 150 سال ہو گئے، تدبیر بدل گئی ہے. اب مسلمانوں کو مارنے کی کوشش نہیں ہے، اب ایمان کو کھرچ کھرچ کر کے اندر سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. گھر واپسی کی باتیں ہو رہی ہے، ان کو واپس اپنے گھر کی طرف لے آؤ. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا. پہلے لوگ رسولوں سے کہتے تھے، نبیوں سے کہتے تھے کہ ہم تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں گے، ملک سے نکال دیں گے. آج کے زمانے میں یہ بات نہیں ہے. آج کے زمانے میں یہ باتیں ہیں. ان کے اندر سے ایمان نکال دو، ان کے اندر سے حیا نکال دو، ان کے اندر سے شرم نکال دو. یہ اپنی نماز پڑھتے رہیں گے، روزے رکھتے رہیں گے، لیکن مسجد سے باہر آنے کے بعد
یہ وہی کام کریں گے جو کام ہم کر رہے ہیں۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ چیز بالکل ہو چکی ہے۔ گھروں میں دیکھو بے حیائی کا ماحول، ہم اپنی طبیعتوں میں کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں کہ آج سے 50 سال پہلے، آج سے 40 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے، آج سے 20 سال پہلے، موبائل، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے دور کے آنے سے پہلے ہمارے گھروں کا کیا ماحول تھا، مردوں کا کیا ماحول تھا، عورتوں کا کیا ماحول تھا، اور آج انہی گھروں کا کیا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ انہی بچیوں کا، انہی بیویوں کا، انہی بہوؤں کا کیا حشر ہوتا جا رہا ہے، اور آج قوم کے نوجوانوں کا بھی کیا حال ہوتا جا رہا ہے۔ کس بنیاد پر ہوا؟ ایمان بھی کمزور ہوا، شرم و حیا بھی ختم ہو گئی۔ جب شرم و حیا ختم ہو جائے تو فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب دل کے اندر سے، طبیعت کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے تو انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اور آزاد سمجھ کر کے پھر وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اذا فاتک الحیاء، جب تمہارے اندر سے حیا فوت ہو جائے، فافعل ما شئت، تو تم جو چاہو کرو، اور انسان جو چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بھی مضبوط بنائے، اللہ تعالی ہماری طبیعتوں میں، ہمارے دلوں کے اندر شرم و حیا کی کیفیت پیدا فرمائے، جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے اور برے کاموں سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.